بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت چالاکی سے میں نے اپنی ملازمہ کا نقاب کھینچا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، اور میری اس حالت کی جو وجہ تھی وہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ کبھی کبھی ہم آنکھ بند کر کے اپنے ملازموں پر اعتبار کرتے ہیں، اور وہ اعتبار ہمیں لے ڈوبتا ہے۔ ایسا آپ میں سے بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، اور میری اس کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں ملک شجاعت کی اکلوتی بیٹی آمینہ ہوں، اور یہی میری خوش قسمتی تھی کہ میں ایک زمیندار کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ گاؤں میں ہمارا راج چلتا تھا، اور ملک شجاعت کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے میں گاؤں میں رانیوں کی طرح رہتی تھی۔ اپنے ملازموں کے ہمراہ زمینوں پر جاتی تو کسانوں پر نظر ڈالنا پسند نہ کرتی، اور کسانوں کے کام کرنے والی عورتیں اور بیٹیاں میرے آگے جھک جاتی تو بھی میں انہیں منہ نہ لگاتی۔ لیکن میری خوش قسمتی بس یہیں آ کر نہیں تھمی تھی، بلکہ میرا رشتہ ملک عرفان سے طے ہو گیا تھا، جو میرے ابا کے بڑے بھائی کا بیٹا تھا۔ ہمارے خاندان میں آپس میں ہی شادی کرنے کا رواج تھا، اور جب تایا جان کا بیٹا شہر سے پڑھ کر آیا تو تائی جان نے خود میرا رشتہ مانگ لیا۔ ہمارے گاؤں میں خوشی کا سماں بند گیا۔ اس گاؤں کی زمینیں ہماری تھیں اور دوسرے گاؤں کی زمینیں تایا جان کی۔ دونوں ہی طرف سکون کی کھنک بہت زیادہ تھی، اور ایسے میں میری اور ملک عرفان کی شادی دونوں ہی گاؤں میں خوشحالی کا سبب بننے والی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، اور حویلی میں کام کرنے والی ملازمائیں میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ جب بھی میری خاص ملازمہ مائی مختارہ اپنی 14 سالہ بیٹی کو روزانہ اپنے ساتھ لے کر آنے لگی، مجھے مختارہ کی بیٹی کا آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے مختارہ کی توجہ میری طرف سے بٹ رہی تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ میری نظر میں بہت ہی بدصورت تھی۔ سامنے سلونی سی چہرے والی شکیلہ مجھے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی خوبصورت لوگ اور خوبصورت چیزیں پسند تھی، اور میں اپنے ارد گرد ایسی چیزوں کو ہی رکھتی تھی۔ لیکن مائی مختارہ کی بیٹی کو دیکھ کر تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی، اس لیے میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ آئندہ اپنی بیٹی کو یہاں مت لانا۔ مائی مختارہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، میں تو اسے گھر ہی چھوڑ کر آتی، لیکن آج کل اس کا باپ نشہ کرنے لگا ہے۔ جب نشے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو گھر کا سامان بیچ دیتا ہے۔ میں اس ڈر سے اسے ساتھ لے آتی ہوں کہ کہیں کسی دن اس کا باپ اس کے ساتھ ہی کچھ غلط نہ کر دے۔ مجھے مائی مختارہ اور اس کی بیٹی سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں نے کہا، اس کا باپ اس کے ساتھ جو بھی کرے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور اس قدر بدصورت لڑکی کو کون خریدے گا، اور باپ کا فیصلہ ماننا ہی لڑکی کی بلائی ہے۔ اگر اس کا باپ اسے بیچنا بھی چاہے تو اسے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے وہی بات دہرائی تھی جو ہمیشہ اپنے باپ سے سنی تھی۔ ہمارے گاؤں میں عورتوں کو بس اتنی ہی حیثیت حاصل تھی کہ انہیں مردوں کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑتا تھا۔ میری بات سنتے ہی شکیلہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں نے حقارت سے نظریں پھیر لیں۔ اس دن کے بعد سے مائی کے ساتھ مجھے شکیلہ نظر نہ آئی، وہاں سے گھر چھوڑ آئی تھی، یا پھر اس کے باپ نے اسے بیچ دیا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن مجھے سکون ہو گیا تھا۔ میں اپنی شادی کے دن اچھی طرح گزارنا چاہتی تھی، اور ملک عرفان کے مل جانے کی خوشی بھی مجھے بے پناہ تھی، کیونکہ بچپن سے عرفان ہی میری چاہ تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے ہی اچانک خوب شور اٹھا کہ ملک عرفان حویلی میں آیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکا یا لڑکی شادی سے پہلے سسرال نہیں جاتے تھے۔ عرفان رات کی اس وقت ہمارے گاؤں آیا تھا، اور وہ بھی حویلی تک، تو یقیناً کوئی خاص وجہ ہی تھی، لیکن نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اور نہ ہی کسی کو پتہ چل سکا کہ وہ کیوں آیا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگیں کہ ہو سکتا ہے وہ میرے دیدار کے لیے آیا ہو، اور پھر اس کی ہمت نہ ہوئی ہو۔ اپنی سہیلیوں کی یہ بات سن کر میں شرما گئی تھی۔ عرفان جب سے شہر سے لوٹ کر آیا تھا ہماری ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور شاید عرفان اس لیے بےتاب ہو کر مجھ سے ملنے چلا آیا تھا۔ ویسے بھی وہ جب بھی شہر سے آتا تو پہلے میرے ہی پاس آتا، میرے لیے شہر سے ڈھیر سارے تحفے لے کر آتا۔ عرفان سے میری ملاقات تو نہ ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کی محبت مزید بڑھ گئی تھی کہ وہ رواجوں کے خلاف جا کر بھی میرے دیدار کے لیے آ گیا تھا۔ ملک عرفان کے نام کی بہت دم تھی، وہ بہت جی دار تھا، اور اپنے بڑوں سے بھی نہ ڈرتا تھا۔ اس لیے میں بہت خوش تھی کہ اس کی بیوی بن کر سب پر حکمرانی کروں گی۔ اگلے دن دھوم دھام سے رخصت ہو کر میں اپنی تائی جان کی حویلی پہنچ گئی تھی۔ گاؤں کے سارے کچے مکان ایک طرف اور ہم ملکوں کی حویلی کی شان دوسری طرف تھی۔ میں آنکھیں گھما کر اپنی تائی جان کی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں بہت دفعہ آئی تھی،
لیکن اب یہ میرا سسرال تھا۔ میں عرفان کے کمرے میں بیٹھی تھی اور چاروں طرف عرفان کی بڑی بڑی شہری تصاویر آویزہ تھی۔ شادی کی رات عرفان میرے پاس نہ آیا، کیونکہ گاؤں کے رواج کے مطابق شادی کی رات دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کی بیٹھک میں گزارتا ہے۔ وہاں رقص کی محفل بھی سجتی اور شراب کی بوتلیں بھی کھلتی۔ یہی سوچ کر مجھے جلن کا احساس ہو رہا تھا کہ میری شادی کی رات عرفان کسی دوسری لڑکی کے رقص میں محو تھا۔ میں نے ساری رات بے چینی میں گزار دی اور اپنا عروسی لباس تبدیل نہ کیا۔ میں اپنے حسن اور تیاری سے عرفان کو چاروں شانے چت کرنا چاہتی تھی۔ صبح کے وقت جب عرفان کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آمنہ تم بہت پیاری ہو، میں تمہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ عرفان کی بات سن کر میرا دل جذبات سے مچل اٹھا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا تحفہ دینے والا تھا۔ عرفان نے زور سے تالی بجائی تو دروازہ کھول کر ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی جس کے چہرے پر نقاب لگا ہوا تھا۔ عرفان کہنے لگا، یہ بہت ہی خدمت گار ملازمہ ہے اور آج سے یہ تمہاری خدمت میں رہے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ شہر سے لایا ہوں، اس لیے اسے بہت کچھ ایسا آتا ہے جو گاؤں کی ملازماؤں کو نہیں آتا۔ عرفان کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ مجھے اس سے اس طرح کے کسی تحفے کی امید نہ تھی، اور پھر ایک نقاب پوش شہری ملازمہ کو دیکھ کر میں مزید حیران ہوئی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ حویلی میں اتنی زیادہ ملازمائیں ہیں تو پھر ایک خاص ملازمہ کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، اور ویسے بھی مائی مختارہ میری خاص ملازمہ ہے، میں کل ہی اسے اپنے ساتھ بابا جان کی حویلی سے لے آؤں گی۔ میری بات سن کر عرفان نے سختی سے مائی مختارہ کو بلانے سے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر سے ملازمہ کیوں مانگوں گا؟ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ آج سے یہی تمہاری خدمت کرے گی اور تم اس کے ساتھ رہو گی۔ یہ شہر سے آئی ہے، تمہیں تھوڑے بہت شہری طریقے بھی سکھا دے گی۔ آخر کو مجھے واپس شہر ہی تو جانا ہے، اور ابا جان نے کہا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی۔ عرفان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ عرفان کے ساتھ شہر جانا میری زندگی کا ایک سہانا خواب تھا۔ میں غور سے اس ملازمہ کو دیکھنے لگی جس کی بڑی بڑی آنکھیں نقاب میں سے واضح دکھائی دے رہی تھی اور اس کے ہاتھ بتا رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ سانولی ہے، اور یہی سوچ کر مجھے کراہیت آنے لگی کہ اب مجھے دن رات اس کے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ عرفان کپڑے بدلنے گیا تو وہ ملازمہ میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام مہجبین ہے۔ اس کا نام سن کر مجھے زور سے ہنسی آ گئی۔ اتنی کالی رنگت پر ایسا نام؟ میں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے ماں باپ نے کیا سوچ کر تمہارا نام رکھ دیا ہے؟ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اپنا نقاب تو ہٹاؤ، اب تو ملک عرفان بھی کمرے میں نہیں ہے، میں ایک دفعہ تمہارا دیدار تو کر لوں کہ تم کتنی مہجبین ہو۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بہت دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ وہ اپنا نقاب نہیں اتار سکتی۔ میں اس کی اس گستاخی پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ میری ملازمہ تھی اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے حکم پر انکار کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی سزا سناتی عرفان کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ میرے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھ کر عرفان کہنے لگا کہ یہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی کیونکہ میں نے اسے منع کیا ہوا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں ہے۔ عرفان کی بات سن کر میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے اس ملازمہ سے کہا کہ اب تم کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ میں عرفان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن عرفان نے اس ملازمہ کو روک لیا اور کہنے لگے کہ بی بی جی ساری رات انتظار میں جاگی ہے، بہت تھک گئی ہیں، پہلے تم ان کی مالش کرو اور پھر جانا۔ میرا مالش کروانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں کب سے عرفان کی قربت کے انتظار میں تھی، لیکن ان کے کہنے پر میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور اس ملازمہ نے میری مالش شروع کر دی۔ اس کے ہاتھوں میں تو واقعی جادو تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے سر کا درد ختم ہونے لگا، اور جب وہ مالش کر کے گئی تو یہ دیکھ کر میرا دل جل کر راکھ ہو گیا کہ عرفان میرے انتظار میں سو چکے تھے۔ میں نے بھی اپنا لباس تبدیل کیا۔ ساری رات کی تھکن کی وجہ سے میں بھی لیٹتے ہی سو گئی، اور جب شام ڈلے میری آنکھ کھلی تو حویلی میں دعوت ولیمہ کی زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھی تو میرے سامنے وہی ملازمہ نقاب لگائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک حویلی کی کسی ملازمہ کو صوفے پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ شہری ملازمہ تو بہت ہی عجیب سی تھی۔ اسے نہ ہی طور طریقوں کا پتہ تھا اور نہ ہی حویلی کے آداب کا۔ میں نے غصے میں اسے کہا کہ آئندہ صوفے پر بیٹھنے کی جسارت نہ کرنا، تم جیسے ملازموں کی جگہ زمین پر ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ شہر میں آج تک کبھی کسی نے اسے زمین پر بیٹھنے کو نہیں کہا، اسی لیے اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حویلی میں ملازموں کی جگہ کیا ہے۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی کہ آج ولیمہ ہے اور آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہیں۔ چھوٹے صاحب کئی دفعہ کمرے کا چکر کاٹ گئے ہیں۔ عرفان کا ذکر سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میں پریشان ہو گئی کہ عرفان میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شادی کے پہلے ہی دن
میں شام ڈلے تک سوتی رہی ہوں اور دعوت ولیمہ بھی شروع ہونے کو ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسی ملازمہ کی مدد سے تیار ہو گئی۔ ولیمے کی تقریب گاؤں کے رواجوں کے مطابق بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور رات دیر تک چلی تھی۔ گاؤں میں جشن منایا گیا تھا۔ تھکی ہاری جب میں رات کو حویلی میں داخل ہوئی تو عرفان تایا جان سے واپس شہر جانے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ وہاں عرفان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ تایا جان کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ عرفان اپنے کاروبار کے سلسلے میں شہر جا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ، اسی لیے اپنا سامان باندھ لو۔ تایا جان کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ عرفان نے بھی ایک لفظ نہ کہا تھا، اس کا مطلب کہ وہ بھی مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ ہماری شہری ملازمہ ماجبین بھی ہمارے ساتھ تھی اور ہم اگلی ہی صبح شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ رات کو میں ماجبین سے مالش کروا کر بہت اچھی نیند سوئی تھی۔ اس کی مالش میں بہت ہی اثر تھا۔ عرفان تو پہلے ہی جلدی سو گئے تھے کہ صبح اٹھ کر ہمیں شہر کے لیے نکلنا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد ہم شہر پہنچ گئے تھے۔ عرفان کا بنگلہ بہت ہی بڑا تھا۔ میں پہلی دفعہ شہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ میری ملازمہ تو آنکھیں بند کیے سو رہی تھی، لیکن میری آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ میں گھوم کر سارا بنگلہ دیکھ رہی تھی اور میری ملازمہ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ عرفان تو آتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو میں نے ماں جبین سے کہا کہ میرے پیروں کی مالش کر دے، میں چل کر تھک گئی ہوں اور پھر اتنے طویل راستے نے الگ تھکن دی ہے۔ ماں جبین خاموشی سے میرے پیروں کی مالش کرنے لگی تو میری نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس کے چہرے میں جو دکھانے کے لائق نہیں تھا؟ میرے پوچھنے پر ماں جبین کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب نہیں چاہتے کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں اور پریشان ہوں۔ بے ساختہ ہی مجھے عرفان پر محبت آ گئی۔ عرفان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں صرف خوبصورت چیزیں پسند کرتی ہوں، اور شاید اس نے یہ پابندی بھی اسی لیے لگائی تھی۔ مالش کروانے کے بعد میں تھک کر بستر پر لیٹ گئی تو وہ ملازمہ بھی کمرے میں ہی تھی۔ عرفان شام کے لوٹ آئے تھے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے کہ وہ 2 دن سے شہر میں نہیں تھے، اسی لیے کاروبار میں بہت زیادہ مسائل ہو گئے تھے۔ عرفان نے ماں جبین سے کافی بنا کر لانے کو کہا تو وہ فوراً ہی کمرے سے چلی گئی۔ میں نے عرفان سے کہا کہ آپ کی یہ ملازمہ مجھے کچھ عجیب سی لگتی ہے، ملازمہ کم مہرانی زیادہ لگتی ہے، زمین پر بیٹھنے میں بھی اس کی جان جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ شہری نوکر کیسے ہوتے ہیں، مجھے تو اس کی کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ مائی مختارہ نے کبھی میرے آگے آواز نہ اٹھائی، لیکن یہ تو میری ہر بات کا جواب دیتی ہے۔ میری بات سن کر عرفان ہنس دیے اور کہنے لگے کہ شہر کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں ماجبین کافی بنا کر لے آئی اور کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا تو عرفان نے روک دیا اور کہنے لگے کہ ماجبین کمرے میں ہی بیٹھ سکتی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خود لیپ ٹاپ اٹھائے کسی کام میں مصروف تھے اور ماجبین ایک چھوٹے کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ملازمہ تو مجھے کوئی مصیبت معلوم ہو رہی تھی جو مجھے اور عرفان کو تنہائی کا وقت ہی نہیں دے رہی تھی۔ میری اور عرفان کی شادی کو 4 دن ہو گئے تھے، لیکن ہم دونوں کے درمیان نہ ہی کوئی تعلق قائم ہو سکا تھا اور نہ ہی ہم نے تنہائی میں قربت کے کچھ لمحات گزارے تھے۔ وہ ملازمہ ہر وقت ہمارے ارد گرد رہتی اور اگر جانا بھی چاہتی تو عرفان اسے روک لیتے، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے اس ملازمہ کی نظریں ہر وقت عرفان پر جمی ہوں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ ماجبین دیکھتی تھی، جبکہ وہ میری خاص ملازم تھی، لیکن مجھ سے کہیں زیادہ اسے عرفان کی فکر تھی۔ صرف رات کے وقت وہ میری مالش کرنے کے لیے میرے قریب آتی تھی، اور اگر کبھی ہمیں کسی شہری تقریب میں جانا ہو تو پھر وہی مجھے تیار کرتی تھی۔ اس کی مالش میں بھی کچھ عجیب سی ہی بات تھی جو میں اس سے مالش کرواتے ہی گہری نیند سو جایا کرتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے چاہا کہ میں واپس مائی مختارہ کو بلا لوں، لیکن عرفان راضی نہ ہوا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اپنی نقاب پوش ملازمہ پر شک ہونے لگا تھا۔ اس کے انداز بہت ہی عجیب تھے۔ وہ میرے قریب بیٹھتی تو مجھے اس سے خوف آتا، بات کرتی تو اس طرح نظر ملا کر کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ اور پھر ایک دن تو حد ہی ہوگی جو وہ میرے پیروں کی مالش کر رہی تھی اور میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں بڑا سا ایک سونے کا کنگن چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران تھی کہ ایک ملازمہ اتنا بڑا سونے کا کنگن کیسے پہن سکتی ہے، اور پھر اس کنگن کا ڈیزائن کچھ دیر دیکھنے پر مجھے یاد آیا کہ بالکل ایسا ہی میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں بھی دیکھا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی اور میں نے ماجبین سے پوچھ لیا کہ تم اتنا بڑا سونے کا کنگن کیسے پہنی ہوئی ہو۔
میری بات سن کر وہ چونک گئی، کہنے لگی کہ یہ تو اسے اس کی ساس نے دیا تھا، اس کے پاس سوائے اس ایک کنگن کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ شوہر بھی یہیں کام کرتا ہے۔ مجھے کیونکہ سونے کی چیزیں بہت پسند تھی، اس لیے میں جانتی تھی کہ اس کنگن کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ ایک نوکرانی کے ہاتھ میں اتنا خوبصورت کنگن دیکھ کر مجھے جلن کا احساس ہونے لگا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت مغرور اور انا پرست تھی اور سمجھتی تھی کہ ہر اچھی چیز پر صرف میرا ہی حق ہے۔ مجھے شہر آئے مہینہ ہو گیا تھا اور اس ایک مہینے میں بہت کم ہی میں اور عرفان ایک ساتھ کہیں باہر گئے تھے۔ اس لیے ایک شام میں نے عرفان سے کہا کہ وہ مجھے باہر کھانا کھلا کر لائے، لیکن اس وقت میں دنگ رہ گئی جو میرے ساتھ ساتھ ماں جبین بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے صاف لفظوں میں ماں جبین کو منع کر دیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہی ہوں۔ میں خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور ماں جبین کو کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ عرفان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ماں جبین کہاں رہ گئی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہے۔ یہ سن کر عرفان نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی اور کہنے لگے جاؤ جا کر اسے بلا کر لاؤ، میں کھانے سے واپسی میں تمہیں شاپنگ بھی کرواؤں گا، اور ہمارے یہاں شاپنگ کے تھیلے ملازم اٹھاتے ہیں، کیا تم اور میں شاپنگ کا سامان اٹھائیں گے؟ عرفان کی بات سن کر میں غصے میں کہنے لگی کہ کسی مرد ملازم کو بٹھا لیں، میں ماں جبین کو ہمارے ساتھ ڈنر پر نہیں لے جاؤں گی۔ عرفان کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میں ان کے حکم کے خلاف جا رہی ہوں۔ وہ مجھے باہر لے جانے کی بجائے گاڑی سے اتر کے کمرے میں آ گئے اور آرام سے بستر پر لیٹ کر سو گئے۔ میرے اندر انگارے جل اٹھے تھے، مجھے ماں جبین سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ آخر ماں جبین کا ہمارے ساتھ ہر جگہ جانا کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ ماں جبین کون ہے اور اسے میری خاص ملازمہ کے طور پر کیوں رکھ لیا گیا ہے، اور اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں کی مالش کے بہانے ماں جبین کو اپنے پاس بٹھایا اور باتیں کرتے کرتے اچانک اس کا نقاب کھینچ دیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ نقاب کے اندر چھپا ہوا کسی کالی کلوٹی ماں جبین کا نہیں، بلکہ وہ تو ایک حد سے زیادہ حسین لڑکی تھی جس کے چہرے پر 14ویں کا چاند جیسا نور تھا، اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے آگے کسی سانولی لڑکی کے جیسے ہی تھی۔ ایک دم نقاب کے ہٹ جانے پر ماں جبین پہلے تو گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ چلو اچھا ہوا تم نے خود ہی میرا نقاب کھینچ دیا، اب ساری حقیقت جان لو، کیونکہ میں اس سے زیادہ تمہیں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں جبین کا پل بھر میں بدلتا رویہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ملازمہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز پر عرفان بھی اٹھ گئے تھے، اور پھر مجھے ایک ایسا سچ پتہ چلا جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماں جبین کوئی ملازمہ نہیں بلکہ عرفان کی شہری بیوی تھی، جس سے عرفان نے اپنی محبت سے شادی کی تھی۔ لیکن ہم گھر والوں میں اپنی برادری میں شادی کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور تایا جان میرے بابا کی زمینوں کی خاطر مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، اسی لیے مجبوراً عرفان نے مجھ سے شادی کر لی۔ ان کی بیوی ماں جبین بہت ہی اچھی اور نیک تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا بٹوارا قبول کر لیا، لیکن وہ ان سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میری ملازمہ کے بہانے عرفان اسے گاؤں لے آئے۔ عرفان جانتے تھے کہ میں خوبصورت چیزوں کو پسند کرتی ہوں، لیکن اتنی خوبصورت نوکرانی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکوں گی، اس لیے انہوں نے ماں جبین کے چہرے پر نقاب لگوا دیا۔ عرفان شادی سے پہلے ہی مجھے اپنی پہلی شادی کا سچ بتانا چاہتے تھے، اور اسی لیے وہ شادی سے پہلے ہماری حویلی میں آئے تھے، اور جب یہ بات انہوں نے میرے بابا کو بتائی تو میرے بابا نے کہا کہ یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ انہیں عرفان کی پہلی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اس کی پہلی شادی کرنے کے باوجود بھی اسے بخوشی اپنا داماد بنانے کو راضی تھے۔ اسی لیے عرفان جس طرح آیا تھا اسی طرح مجھ سے ملے بغیر لوٹ گیا۔ جس کنگن پر میری نظر پڑی تھی وہ خاندانی کنگن تھا جو میری ماں کے پاس بھی تھا اور تائی جان کے پاس بھی، اور تائی جان نے یہ خاندانی کنگن میری بجائے اپنی شہری بہو کو پہنایا تھا۔ عرفان کہنے لگے کہ میں تمہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اور اسی لیے میں نے نہ صرف تمہیں قبول کیا بلکہ اپنے ساتھ اپنی مرضی سے شہر بھی لے آیا، لیکن تمہاری انا پرست طبیعت کی وجہ سے میری پہلی شادی چھپی نہ رہ سکی۔ تم نے بلا وجہ ماں جبین کے ساتھ محاذ کھڑا کر لیا۔ اب جب کہ تم سچ جان گئی ہو تو تمہیں ماں جبین کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر ماں جبین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عرفان کی بات سن کر میرے ہوش اڑے ہوئے تھے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ماں جبین کو دیکھ رہی تھی، جس کے آگے میری حیثیت شکیلہ جیسی ہی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے شکیلہ کو کہا تھا کہ اپنے باپ کے فیصلے کو قبول کر لو، پھر چاہے وہ تمہیں بیچ ہی کیوں نہ دے۔
اور آج وہی وقت مجھ پر آ گیا تھا۔ مجھے بھی اپنے باپ کے فیصلے کو قبول کرنا تھا۔ جب ان کا یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے میرا دل چیر دینے والا تھا، میں اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے ہر وہ پل یاد آیا تھا جو میں نے اپنے سے کمتر دکھنے والی لڑکیوں کو ذلیل اور رسوا کیا تھا۔ آج خدا نے مجھے میری حیثیت دکھا دی تھی۔ میری سوتن میرے سامنے 14ویں کا چاند تھی، لیکن پھر بھی اس کے اندر عاجزی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں جتایا کہ وہ عرفان کی پہلی بیوی ہے، اور میرے غرور نے مجھے عرفان کی نظروں میں گرا دیا۔ میری اور عرفان کی شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن ان 2 سالوں میں ایک دن بھی مجھے چین نہ آیا۔ ماجبین میرے ساتھ رہتی ہے، اس کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن میرا دل اس کو اپنانے کو راضی نہیں ہوتا۔ میرے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں، سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ میں اپنی زندگی میں سکون کے لیے کیا کروں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔